آنا ہے کہ ہمیں کم درجے والی جگہ مل جائے، ہمیں کھانے پینے میں کمی کوتاہی ہو جائے، دوسرے کا کیسے اکرام ہو جائے، جتنا اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے اللہ کے ہاں یہ حج کروڑوں گنا بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اب انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے عمرے کے گزارشات عرض کرنی ہے، اس کو توجہ سے سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد حج کے احکامات اور اس کے بعد حج میں روح کیسے پیدا کرنی ہے وہ عرض کریں گے۔ عمرے میں دو چیزیں فرض ہیں، دو واجب ہیں۔ آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں گے، کتنے فرض ہیں جی؟ اور واجب کتنے ہیں؟ دو۔ پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا فرض طواف کرنا۔ پہلا فرض، دوسرا فرض۔ پہلا واجب صفا مروہ کی سعی کرنا، بولیے۔ دوسرا واجب سر کے بال منڈوانا، اور خواتین ایک پورے کے بقدر بال کاٹیں گی، جہاں سے بال ختم ہو رہے ہیں وہاں سے چوتھائی بال، مثال کے 100 بال ہیں تو 25 بال بھی کاٹ لیں گی تو انشاءاللہ یہ واجب ادا ہو جائے گا، باقی سارے کاٹ لیں تو یہ پسند کیا گیا ہے۔ تو دو فرض دو واجب، ان کی تھوڑی سی تشریح سماعت فرما لیں۔ پہلا فرض ہے احرام باندھنا۔ احرام کس چیز کا نام ہے؟ ہاں، یہ غلطی ہے بہت بڑی، اس کو ختم کرنا ہے ہم نے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام مرد حضرات کے لیے 2 چادروں کا نام ہے، خواتین کے لیے سکارف کا نام ہے۔ یہ دونوں بہت بڑی غلطی ہیں۔ خواتین اس سکارف کو نہیں کھولتی وضو کرنے کے لیے، مسح کرنے کے لیے، اور مرد حضرات کی چادریں اگر ناپاک بھی ہو جائیں، ضرورت بھی پڑ جائے، تب بھی نہیں کھولتے۔ یہ کھولیں گے تو کیا کھل جائے گا؟ احرام کھل جائے گا۔ سوال جواب کی نشست میں جس بھائی کے بہن کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو یہ بھیج دیں انشاءاللہ۔ اتنا ماشاءاللہ 3000 کے قریب مجمع ماشاءاللہ موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار وہاں پر ایسے اکٹھا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب جنت بھیجا تو اپنے محبوب کے قدموں میں ایسے اکٹھا فرمائے۔ جس بہن یا بھائی نے کوئی بھی سوال جواب کرنا لکھ کر بھیج دیں، اور انشاءاللہ آخر میں اس کے جواب دے دیا جائے گا، تاکہ جو معاملہ یا مذاکرہ چل رہا ہے وہ ردم نہ ٹوٹے، وہ پورا ہو جائے۔ ایک دفعہ انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ توجہ سے سن لیں گے تو ضرورت نہیں پڑنے لگی کہ آپ کوئی سوال کریں، لیکن انشاءاللہ پھر بھی کوئی ذہن میں سوال ہے تو آپ لکھ کر ضرور بھجوا دیں۔ تو احرام کس چیز کا نام ہے جی؟ 2 چادروں کا نام، پہلے یہ یاد کر لیں، 2 چادروں کا نام احرام کہتے ہیں نیت کرنے کو اور تلبیہ پڑھنے کو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر میں جب عمرے کے لیے جانا ہے یہاں سے یا مدینہ منورہ سے، تو گھر سے ہی شاور لے کر اپنے کپڑے تبدیل کر لیں گے اور 2 چادریں سمپل پہن لیں گے، اور یہ بالکل آسان ہے۔ آپ میں سے لنگی یا تہمد یا چادر جو بھی کہتے ہیں، کس نے باندھی ہے زندگی میں؟ کوئی ایک آدھ دفعہ تو باندھی ہوگی، سارے شال کھول دے ساڑی پہن کراؤ، باندھی ہے نا؟ لنگی باندھنا آسان ہے مشکل ہے؟ ذرا سارے بول تو احرام باندھنا آسان ہے مشکل ہے؟ وہی لنگی ہے، وہی چادر ہے، چاہے ایسے باندھ لیں چاہے ایسے باندھ لیں، جنج دل کر دیں، لیکن گھر میں باندھ کے پریکٹس کر لیں، کیونکہ عموماً نہیں باندھی جاتی۔ تو گھر میں لنگی باندھ کے پریکٹس کرو کہ کیسے چلنا آسان ہو، کیونکہ وہاں طواف بھی کرنا ہے، مینا مزدلفہ عرفات مستقل وہی پہننی ہے، تو اس کی پریکٹس بس کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اوپر جو ہے چادر، جیسے سردیاں بکل مار دی، ایک چادر اوپر لے لیں، بس ختم۔ تو 2 چادریں، چادر باندھ کے دکھا بھی دیں حضرت ہے تو 2 چادریں آپ، تاکہ یہ تھوڑا سا بھی شک شبہ ہے، کیونکہ عموماً جب ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے حجاج کرام پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ حج بالکل آسان ہے، عمرہ بالکل آسان ہے، بولیے حج عمرہ بالکل آسان ہے۔ 2 چادریں باندھنی ہیں، اور خواتین کے لیے امی جان امی عائشہ پہ قربان جائیں، بڑا آسان کر دیا۔ روٹین میں خواتین یہی کپڑے پہنیں گی اور ایسے ہی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں گی۔ ہماری وہ بہن بیٹی جس کو اللہ کے محبوب نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جو عام خواتین کریں گی وہی یہ والی خاتون بھی کرے گی، سوائے طواف کے۔ بس طواف نہ کرے، باقی سارے مینا مزدلفہ عرفات عمرے پہ جا رہے ہیں تو اپنے ہوٹل میں جا کے ٹھہر جائے، جب اللہ کا حکم آ جائے جا کے طواف کر لیں، اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کر کے اپنے بال ایک پورے کے بقدر کاٹ لیں۔ تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ احرام کی چادر جب باندھنی ہے، یہ دیکھ لیں ذرا، یہ ذرا دیکھ لیں، سمپل جیسے لنگی پہنتے ہیں ویسے بزرگ باندھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کو، اور دیکھنے کی ویسے ضرورت نہیں، صرف آپ کی تسلی کے لیے یہ کروا رہا ہوں، ورنہ اس کی ضرورت ہے، بول تو لیں،
ضرورت نہیں، سمپل جیسے لنگی باندھ دیں. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو جگہ ہے یہ سطر ہے، یہ ننگا نہیں ہونا چاہیے. گوڈیاں تو لاتے تھے ناف تک، یہ جگہ کسی کو دکھانا جائز نہیں ہے. تو مرد حضرات یہ پہن لیں گے. پہلی اصل میں احرام 2 نفل پڑھنے کے بعد چادریں آپ نے پہن لی، 2 نفل پڑھ لیے، اس کے بعد 7 طرح کی پابندیاں لگ جائیں گی. کتنی پابندیاں؟ 7 طرح. آپ وہ جو کرنا چاہیں وہ سوال لکھ کر بھیج دیجیے گا، لیکن آپ حضرات کے لیے سہولت اور آسانی اس میں ہے کہ گھر سے باندھ کے جائیں گے. تو ایک تو یہ گزارش ہوگی. اب غسل کر کے 2 چادریں لے لی، 2 نفل پڑھ لیے، اس کے بعد نیت کرنی ہے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، قبول فرما، آسان فرما. کیا جملے کہنے ہیں؟ اللہ قبول فرما، آسان فرما. اس کے بعد تلبیہ پڑھ لینا ہے اور پہنچنے تک تلبیہ پڑھتے رہنا. حاجی کا ترانہ کیا ہے؟ حاجی کا یہ ترانہ ہے. ذرا ایک دفعہ پھر پڑھ لیجیے. دو چادریں پہن لی، 7 طرح کی پابندیاں ہیں. ذرا اشارہ کر دیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. کتنی طرح کی پابندیاں ہیں؟ نمبر 1 سلا ہوا کپڑا، نمبر 2 سر اور چہرہ، نمبر 3 پاؤں کو نہیں ڈانپنا، پاؤں بھی ننگے رکھنے ہیں. جوتا وہ پہننا ہے جو جیسے ہوائی چپل یا ہش پپی وغیرہ کی وہ مل جاتی ہے، سینڈل، اس طرح کی کوئی چیز جس سے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی نظر آنی چاہیے. تو یہ تینوں پابندیاں مرد حضرات کے لیے ہیں، خواتین کے لیے نہیں ہیں. البتہ خواتین چہرے پہ کپڑا نہیں لگنے دیں گی لیکن پردہ ضرور کریں گی. امی جان امی عائشہ ہر سال حج پہ جاتی تھی لیکن ان کا چہرہ مبارک کبھی کسی نے، حالانکہ ماں ہے پوری امت کی اور ان کی پاکیزگی، پوری امت کی خواتین ایک طرف، رب نے ان کی پاکیزگی کو قرآن پاک کا حصہ بنا کر بھیجا. اللہ کروڑوں درجے اور بلند کرے میری آپ کی ماں کے، اور اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو ان کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے. تو ان کا چہرہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا. تو پردے کا اہتمام کریں. چہرہ کپڑے پہ گھونگھٹ جیسے ہوتا ہے یا کوئی کسی بھی انداز میں، بعض خواتین وہ کیپ پہن کے اوپر یوں کپڑا لٹکا دیتی ہیں. تو کوشش کرنی ہے کہ فاطمہ کی بیٹیاں بن کے آنا ہے. بی بی فاطمہ کا چہرہ کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا. اور کل قیامت میں اللہ کہیں گے یا اہل الجمع غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ، سب نظریں جھکا لو میری فاطمہ نے گزرا. تو اللہ کرے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہاں سے نہیں یہاں سے یہ تحفہ لے کر جائیں. تو چہرے پہ کپڑا نہیں لگنے دینا خواتین نے. البتہ ایک بڑی اہم چیز، خواتین کے بال کسی صورت میں نظر نہیں آنے چاہیے، نہ ماتھے کی طرف سے، نہ لٹکتے ہوئے، نہ باریک سکارف کی وجہ سے. سکارف اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ بالوں کی حیت نظر نہ آئے، ورنہ عمرہ بھی نہیں ہوگا، حج بھی نہیں ہوگا. یہ بڑی اہم چیز ہے. کپڑے ایسے مت پہنے کہ روشنی پڑے تو جسم کی حیت یا جسم نظر آئے. اتنے باریک کپڑے سے 100% بچنا ہے. کوئی ضروری نہیں خواتین کے لیے کہ سفید عبایا ہو یا سفید سکارف ہو یا بلیک ہو، جو دل کرتا ہے پہنے، لیکن اتنا ہو کہ روشنی پڑے تو نہ بال نظر آئے نہ باڈی نظر آئے. یہ ایک بنیادی چیز ہے خواتین کے لیے. اس کے بعد بقیہ جو 4 پابندیاں بالکل آسان ہیں. ناخن نہیں کاٹنے، بولیے، بال، خوشبو، اور میاں بیوی کا جو ازواجی تعلق ہے اس سے پرہیز کرنا ہے. یہ ساری پابندیاں صرف جب عمرہ کر لیا، ایک دن میں عمرہ ہو جائے گا آپ کا یہاں سے جانے، تو ساری پابندیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم. پھر جب حج کا باندھیں گے تو قربانی اور کنکریاں، قربانی اور سر کے بال منڈوانے کے بعد پھر ساری قربانیاں ختم ہو جائیں گی، ساری پابندیاں، سوائے ایک چیز کے کہ میاں بیوی کا جو ازواجی تعلق ہے جب تک حج کا طواف نہیں کر لیں گے اس وقت تک وہ مکمل نہیں ہوگا معاملہ. تو وہ حج کا طواف کے بعد ساری پابندیاں پھر اس میں بھی ختم ہو جائیں گی. وہ بھی 4-5 دن کا سارا معاملہ ہے، وہ وہاں بھی مکمل. تو یہ 40 دن کی پابندیاں نہیں ہے. کتنے دن کی پابندیاں ہیں؟ صرف جب عمرہ کا احرام باندھا ہے یا حج کا احرام باندھا، جو ہی مکمل ہو جائے گا ساری پابندیاں ختم. میں ایک لطیفہ ہر جگہ سناتا ہوں. میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. مدینہ منورہ جا رہے تھے حج سے فارغ ہو کر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں، یقین کریں کہ پوری دنیا کے ماں باپ کی شفقتیں ایک طرف، پوری کائنات کی محبتیں ایک طرف، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچتے ہیں تو یقین کریں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہمیں بار بار اپنے محبوب کے قدموں میں اکٹھا فرمائے.
اور جب سفر آخرت شروع ہو تو رب اپنے محبوب کے قدموں سے شروع کروائے. تو مدینہ منورہ جا رہے تھے حج سے فارغ ہو کر, تو ڈرائیور نے, بس والے نے گاڑی جب موڑینا کو کٹ آیا تو خالہ جی جو بیٹھے تھے تو 60-65 سال کی خالہ جی ہوں گے, اور بزرگ ماشاءاللہ تو 75 سال کے. تو خالہ جی ٹچ ہو گئے, ظاہر وہ گاڑی ایسے مڑی تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے تو سیٹ ہوئی, تو چاچا جی رکھ کے کونی ماری ہو, سنیا نہیں سی مول سکا میاں بیوی نیڑے نہیں آنا. اور میں کہ اللہ کا واسطہ ہے چاچا جی جان دے غصہ کی ہو گیا جی, لیکن میری انہوں نے کوئی نہیں سنی, اسی پاکستان سن کے آیا سا, تو لہٰذا تسی تو سونے کے ٹوٹ جاؤ. اور پابندیاں میاں بیوی کے ازواجی تعلق پر ہیں, یہ بیچارہ ایسے کونیاں نہ مار دے رہی ہو, تو اس سے تھوڑا بچ کے رہنا ہے. تو عمرے کے اندر پہلا فرض ہمارا پورا ہو گیا احرام باندھنے کا, یہ سمجھ میں آ گیا جی. اور دوسرا فرض طواف کرنا. دوسرا فرض کیا ہے؟ جب ہم وہاں پہنچ گئے, کہاں پر؟ بیت اللہ میں پہنچ گئے, اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں, کھائیں پیئیں, سوئیں, کوئی مسئلہ نہیں, تسلی سے عمرہ کرنے جانا ہے. یہ جملہ ذرا دوہرا لیں, کیسے عمرہ کرنے جانا ہے؟ جلدی جلدی میں آؤ پہلے عمرہ یار کر رہی پھر آ کے روٹی کھاواں گے, کر رہی پھر آ کے سوواں گے. سوئیں جا کے, نمازیں پڑھیں, سوئیں. جب تھکاوٹ اتر جائے, اگر تھکاوٹ ہے تو, نہیں ہے تو بسم اللہ کریں. بیت اللہ میں جب انسان داخل ہوتا ہے, عموماً یہ بات مشہور ہے کہ پہلی نظر پہ دعا قبول ہوتی ہے, خالی پہلی نظر پہ نہیں. جب بیت اللہ میں داخل ہوں گے, جب بیت اللہ میں داخل ہوں گے تو پہلی نظر پہ دعا قبول ہوگی. جیسے جب ماں باپ کو دیکھیں گے, یہ حج پتہ نہیں قبول ہونا کہ نہیں ہونا, لیکن اللہ کی قسم جو ماں باپ کو محبت سے صرف دیکھتا ہے, حال بھی نہیں پوچھتا, کچھ بات بھی نہیں کرتا, صرف دیکھ کے چلا گیا, رب کعبہ کی قسم مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب مل جاتا ہے اس کو. اس لیے جن کے ہیں قدر کریں. یہ نعمتیں جب چھین جاتی ہیں نا تو اب پچھتا ہے کیا ہو وقت جب چڑیاں چگ گئی کھیت, پھر بندہ دیواروں میں منہ دے کے روتا ہے, لیکن یہ نعمتیں ملتی نہیں ہیں. جن کے ہیں اللہ کا واسطہ قدر کریں. امام الانبیاء اپنی ماں باپ کی قدر کو بیان کرتے ہوئے پھوٹ کے رو رہے ہیں, کاش میرے والدین زندہ ہوتے, میری ماں زندہ ہوتی, میں تمہیں بتاتا خدمت کیسے کرتے. رب العالمین تربیت کرنے والا اوپر چھپا ہوا ہے, نہیں دیکھا میں نے آپ نے. والدین بھی تربیت کرنے والے سامنے ہیں, جو دیکھ کر ان تربیت کرنے والوں کا قدردان نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ اس رب کا بھی تربیت کرنے والے کا بھی قدردان نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر جب بیت اللہ میں پہنچنا ہے تو ایک سادہ آدمی نا, میں عمرہ کر کے فارغ ہوا تو بیٹھا ہوا تھا حرم شریف میں, تو بعض سادہ لوگ آدمی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ بندے کی پوری ٹیوننگ ہو جاتی ہے. اللہ سے پتہ نہیں کیا انہوں نے مانگا ہوتا ہے, دعا کیا کر رہا ہے, اور میں اس کی کیفیت اور دعا سن کے میرے بھی زاروں قطار آنسو نکلنا شروع ہو گئے. کیا کہہ رہا ہے, میں اس کو نہیں جانتا وہ کون ہے, لیکن ایسے انداز, اللہ میاں تیرے کریم ہوندی ایسے بڑی کیڑی دلیل ہونی ہے کہ تم میرے ورگے گندے نو اپنے گھر بٹھا کر. اور ایسا رونا شروع ہوا کہ اس کے آنسو نہیں تھمے. کہ اللہ میں اس قابل کہ میں تیرے گھر, جہاں سارے بادشاہ فقیر بن کے, جہاں سارے نبی محتاج بن کر, جہاں امام الانبیاء محتاج بن کر آ رہے ہیں, کیا لیول اور مقام ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, آؤ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, جو تمہیں ہر حال میں کھانا بھی دیتا ہے, تمہیں ہر حال میں امن بھی دیتا ہے. ایک ساتھی سے میں نے ان دنوں میں کافی مایوسی کی کیفیت کوئی چل رہی تھی پیچھے, تو میں نے پوچھا کیا حال ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے, اس نے ذمہ لیا, مجھے کس چیز کی ٹینشن. چھوٹے بچے سے پوچھو نا عید کے موقع پہ شاپنگ پہ کیسے آئے ہو, کہ جس شاپنگ کرنے کے لیے آیا ہوں. تیرے پاس کچھ ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہے, باپ میرے ساتھ ہے, میرا باپ سب کچھ لے کے دے گا. وما قدر اللہ حق قدری, اللہ شکوہ کرتے ہیں کہ تم نے میری قدر کا حق نہیں ادا کیا. تو وہاں پہنچ کے دعائیں مانگنی ہے, اس کے بعد طواف شروع کرنا ہے. طواف شروع کرنے کے لیے میں آپ حضرات کو تھوڑی سی تکلیف دوں گا, آپ اپنی اپنی جگہ پر ذرا کھڑے ہو جائیں, خواتین بھی مرد حضرات بھی, اور سب کوشش کریں کہ آپ کا چہرہ بالکل اسٹریٹ اس طرف ہونا چاہیے, تاکہ آپ نے جب عمرہ سٹارٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, وہاں جا کے ایک دوسرے کو دیکھنے کی بجائے ہم یہاں سے سیکھ کر کے سارے کھڑے ہو جائیں ذرا, اور سب کوشش کریں جو ادھر بھی کھڑے ہیں نا, 3 کام کرنے ہیں جی. جب ہم حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں گے تو کتنے کام کرنے ہیں, ذرا اشارہ کیجئے.
3 کام کرنے ہیں اور 3 سیکنڈ میں کرنے ہیں. کتنی دیر میں کرنے ہیں؟ 3 سیکنڈ میں. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جیسے نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سارے ہاتھ اٹھائیے اور پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاتھوں کو چھوڑ دیجئے اور جیسے کسی کو نہیں سلام کرتے بھائی جان خیریت سے ہیں، یوں سیدھا ہاتھ کریں اور ساتھ دوسرا بھی ملا لیں. دونوں ہاتھ سیدھے کریں ایسے سیدھے. اور ہماری کمر کس کی طرف ہے؟ سبز لائٹ کی طرف. اور ہمارا منہ اور چہرہ سینہ کس طرف ہے؟ حجر اسود کی طرف. تو دونوں ہاتھوں سے گویا کہ ہم حجر اسود پہ ہاتھ رکھ چکے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا کل قیامت میں اللہ اس کو آنکھیں بھی دے گا، زبان بھی دے گا. جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا، اشارہ کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی پیش کرے گا. اور بوسہ دینے والوں کی بجائے آج کل رش کی وجہ سے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے جو اشارے سے گزارا کرے گا اس کو بوسہ دینے والوں سے کروڑوں گنا زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ عام طور پہ بوسہ دیتے ہو تکلیف ہوتی ہے. تو پہلا کام دوبارہ کیجئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اب انہی قدموں پہ مڑ جائیں آپ میری طرف، یعنی حجر اسود کی طرف. یہ سامنے آپ کے کیا ہے؟ حجر، اور آپ کی بیک پہ کیا ہے؟ سبز لائٹ. تو آپ نے حجر اسود کی طرف، دل والی طرف کون سی ہوتی ہے جی؟ دل کس طرف ہوتا ہے؟ دائیں کے بائیں؟ تو دل والی سائڈ اس طرف کریں، کھبا مونڈا اس طرف کریں. سارے مڑ جائیں، نہیں قدموں پہ مڑ جائیں. 2 کام پہلے یہ کیے، مڑ جائیں، سارے مڑ جائیں. گزارش ہے مڑ جائیں، سارے مڑ جائیں. اب دوبارہ سیدھے ہوں. تینوں کام آپ ذرا خود کریں، مجھے بھی بے شک آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اب سیدھا کریں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اب یہ کرتے ہی تیسرا کام، انہی قدموں پہ مڑ جائیں سارے ساتھی جیسے میں مڑا ہوں. ہمارا بایاں کندھا کس طرف ہو گیا اور دایاں کندھا سبز لائٹ کی طرف. اب یہ تینوں کام دوبارہ اگر آپ خود کریں، سیدھے ہو جائیں. مڑ جائیں. اچھا، یہ سمجھ میں آگے چیز جی. اب مرد حضرات نے پہلے 3 چکروں میں ہمارا کندھا، ہم نے یہ کام کرنے سے پہلے دایاں کندھا کیا کر لینا ہے؟ اب ننگا کرنا ہے. یہاں سے نہیں ننگا کر لینا، طواف کی سنت ہے. اور پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے. خواتین نے وہاں پر بھی نہیں اکڑ کے چلنا، اور مرد حضرات کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اجازت ملی ہے. اس کے بعد اینا نے بھی اکڑنا، ہاں تھوڑی دیر کے لیے بس. کیسے اکڑنا؟ ذرا تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے سبحان اللہ، یوں اکڑے ذرا سارے مرد حضرات. خواتین نہیں، خواتین تیسرا کلمہ ساتھ پڑھ سکتی. پڑھی ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ والحمدللہ. ذرا ایسے اکڑ کے دکھائیں ذرا، جیسے پلوان نہیں چلتے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی قسم جتنی بھی ٹینشنوں میں ہو اس کلمے کو پڑھ کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کیا سکون ملتا ہے. اللہ کے محبوب میں جنت کے خزانوں میں سے رب نے بہت بڑا جو مجھے خزانہ دیا وہ یہ والا کلمہ دیا. اور خاص طور پہ لا حول. پڑھیے ذرا سے آہستہ، بالکل ٹھہر کے پڑھنا ہے، جلدی نہیں. بجائے 100 دفعہ پڑھنے کے 10 دفعہ پڑھیں، لیکن ٹھہر کے پڑھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نہ میں نیکی کر سکتا ہوں نہ گناہوں سے بچ سکتا ہوں، تیرا ہی فضل چاہیے نیکی کرنے کے لیے بھی اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی. تو یہ اس کا مفہوم بنتا ہے، اس کو سامنے رکھنا. پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات اکڑ کے چلیں گے. اور یوں دیکھیں کہ یہ ہم نے حجر اسود کے سامنے سے شروع کیا، دوسرا کونا، تیسرا کونا، اور حجر اسود سے پہلے پھر کونا کون سا آ جائے گا؟ رکن یمانی. یہاں پر آ کے کیا پڑھنا ذرا ساتھ ایسے بھی کرتے رہے. ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور یہ کرتے کرتے جب آپ یہ یوں سمجھیں کہ
میرا بایاں کندھا کس طرف ہے اور دایاں کندھا، تو یہاں کے دوبارہ سیدھا ہونے کی ضرورت نہیں، چلتے چلتے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بس توقف، ہلکا سا، وہ بھی یوں رکے، اشارہ کیا بسم اللہ اللہ اکبر، اور بے شک چلتے چلتے ہاتھوں کو چومتے ہوئے دوسرا چکر شروع کر دینا۔ تشریف رکھیں اپنی جگہ پہ۔ یہ 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے، 4 چکروں میں روٹین میں چلنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں۔ اور یہ جو بوسہ دینا ہے حجر اسود کو، چلتے چلتے بس ایک لمحے کے لیے اشارہ کیا، دوسرا چکر شروع ہو گیا۔ بوسہ اگر رہ بھی جائے تو طواف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے طواف کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے نہ بیت اللہ کو دیکھیں نہ دائیں بائیں دیکھیں، بس اپنے گناہوں کو سامنے دیکھتے ہوئے جیسے ایک مجرم چکر لگا رہا ہوتا ہے یوں چکر لگائیں اور رب سے معافی مانگے، رب سے محبت کی باتیں کریں۔ اور اس کے بعد وہاں سے فارغ ہو کر اگر خدا نہ خاصا کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے طواف کے دوران، خون نکل آتا ہے، بعض اوقات ناخن لگ جاتا ہے، ویل چیئر لگ جاتی ہے، ویسے واش روم جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے آ کے طواف شروع کریں۔ ورنہ اگر احتیاط اس میں ہے کہ 4 یعنی زیادہ چکر ہو چکے ہیں تو وہ اس کو شمار کر لیں، 5ویں میں وضو ٹوٹا ہے، 6 میں 7 میں، تو جا کے وضو کر کے آ کے تو جیسے وہ نئے سرے سے 3 کام کیا کیے، بیٹھے بیٹھے ذرا کر لیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر، اور ان قدموں میں مڑ کے تو باقی جتنے بھی چکر آپ کے رہتے ہیں اس کو پورا کر لیں۔ یہاں سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم سے جتنا پیچھے ہٹ کے نفل پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ مقام ابراہیم کے پاس رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں نفل نہیں پڑھنے، ثواب لینے کی بجائے بعض دفعہ ہم گناہ لینے پڑ جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان سے پوچھا کبھی تہجد کی نماز قضا ہوئی؟ اللہ کی قسم جب سے ہوش سنبھالا تہجد نہیں قضا ہوئی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، وقت نہیں، رب ناراض ہے، رب کہتا تو اس قابل نہیں ہے کہ راتوں کو اٹھ کے میرے ساتھ باتیں کرے، تو بس فون پہ لگا رہے، تو فیس بک پہ لگا رہے، تو انسٹا پہ لگا رہے، تو ٹویٹر پہ لگا رہے۔ اللہ کا واسطہ ضرورت ہے تو تھوڑا بہت کریں، باقی چھوڑیں اس کو یار۔ اللہ کا کلام آیا ہوا ہمارے پاس، اس کو چھوڑ کر ہم جھوٹی خبروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہر وقت۔ کون کو نیت کرتے ہیں ہمارا اب زیادہ وقت قرآن کے لیے خرچ ہوا کرے گا؟ بولیے انشاءاللہ۔ امام احمد نے 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، پوچھا اللہ تیرے قریب ہونے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ میں احمد میرا کلام، احمد میرا کلام، احمد میرا کلام۔ اور ہم موبائل کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ سلام بعد میں پورا ہوتا ہے، موبائل کو پہلے اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ قبولیت کا میسج آ گیا۔ کوئی نہیں آنا قبولیت کا میسج فون پہ کہ کبھی آیا ہے، نہ آنا نہ آیا۔ قبولیت کا میسج ہمارے دل کا خشوع خضوع بتائے گا کہ کیا کر رہے ہو۔ تو ایک اللہ والا سے پوچھا گیا کہ آپ کی کبھی تہجد کا ساری زندگی پڑی ہے، بس ایک دفعہ قضا ہوئی تھی؟ پوچھا گیا وہ کون سا موقع تھا؟ بڑا عجیب جواب دیا کہ میں ایک جگہ مہمان بنا ہوا تھا تو رات کو اٹھا تہجد کے لیے۔ جو راتوں کو جلدی سوتے ہیں آج نیت کریں کہ ہم نے حضور کے 24 گھنٹوں کو اپنے پلے باندھنا۔ بولی انشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب نے ساری زندگی مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد رات کا کھانا کھایا۔ نیت کریں کہ آج کے بعد ہم عشاء سے پہلے پہلے جو کھانا ہے وہ کھائیں گے۔ پانی کی ضرورت ہے، کوئی دوائی کی ضرورت ہے، کوئی میڈیسن کی ضرورت ہے تو وہ ٹھیک ہے، عشاء سے پہلے بولی انشاءاللہ۔ ذرا کچھ نیتیں کر لیں۔ اور اللہ کے محبوب گرمی سردی 2-3 کے درمیان اٹھ جاتے تھے۔ ہم بھی نیت کریں جو جو کام وہاں جا کے کرنے یہاں سے سٹارٹ کر کے جانے ہیں۔ پھر تلاوت، تہجد، تسبیحات اور دعا، یہ 4 کام چلا کرتے تھے۔ فجر کے بعد صبح اٹھ کے نبیذ بھی پیا کرتے تھے تہجد کے وقت، اور کھجوروں کو رات پانی میں بھگو کے پیا کرتے تھے۔ اور سارا دن پھر چل سے چل درمیان میں صرف تھوڑی دیر کے لیے دوپہر کو قیلولہ ضرور کیا کریں۔ ایک دن میں 2 دن کا کام کر سکیں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قِلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِلُوا، قیلولہ ضرور کیا کرو۔ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے قیلولہ نہیں کرتے۔ ہم تو اللہ کے محبوب کے نقش قدم پہ۔ قیلولہ کیا ہے؟ دوپہر کو ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد جب موقع مل جائے تھوڑی دیر کے لیے، بے شک 2-4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، جتنا موقع ملے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے بہت ساری تھکاوٹ دور کرتے ہیں۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ سونا اس کو پسند، تھوڑی دیر کے لیے۔ اور پھر عصر کے بعد اپنے تمام گھروں میں چکر لگاتے، جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہوتی اس کو حتیٰ کہ جھاڑو بھی دیا، اور فرمایا تم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنا، تمہارا کچن، تمہارا واش روم، اس کو صاف رکھنا، اپنے بدن کو، گھر میں کوئی ناپاک کپڑا نہ ہو، ٹشو نہ ناپاک پڑے ہو، کوئی ناپاک کپڑے نہ، جتنی کوشش کر سکتے اپنے گھروں سے خوشبوئیں آنی تھی، صاف ستھرا۔ اور اپنے گھر کے باہر کو بھی صاف ستھرا رکھنا، سڑکوں کو، چوراہوں کو۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے غسل الاناء
وطہارۃ الفنا یورثان الغنا، دو کام تم کر لینا، میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں کہ آسمان لوہے کی بن جائے، زمین تانبے کا بن جائے، رب تمہیں تب بھی رزق عطا فرمائے۔ کیا دو کام؟ اپنے آپ کو صاف ستھرا، گھر کو صاف ستھرا، ہر چیز سے خوشبو گندگی نظر نہیں آنی چاہیے، نہ کچن میں، نہ باہر، نہ گھروں میں، نہ کپڑوں میں، اور گھر کے باہر کو بھی صاف ستھرا۔ میں دو کام تم کر لو، میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، کبھی محتاجگی نہیں ہوگی۔ صاف ستھرا رہنا، دانتوں سے بھی خوشبو آ رہی ہو، آنکھوں سے بھی صفائی ستھرائی، بالوں سے بھی، کانوں سے بھی، پوری باڈی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ تو پوچھا گیا ان سے کہ تہجد آپ کی کبھی چھوٹی ہے؟ کہ نہیں، تہجد ہی کبھی چھوٹی، ایک مرتبہ صرف چھوٹی۔ کب وہ کب؟ جب میں ایک دفعہ مہمان بنا تو رات جب تہجد کے لیے اٹھا، ساری زندگی